أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ. اب یہ وہی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بنی اسرائیلی کی قوم میں سے تھے اور جنہوں نے باقی لوگوں کو پرووک کیا تھا کہ بھئی آپ لوگ جائیں جہاد کے لیے تو جائیں ان کے دروازے تک تو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد ملنی تھی بعد میں. تو یہ ان دو لوگوں کی بات تھی جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی. من خاف من اللہ حقا لم يخف من الخلق، کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے حقیقی طور پر وہ پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہیں ڈرتا. من الخلق. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. دو شخصوں نے جو کہ خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی تم یقیناً غالب آ جاؤ گے. المبادرة والهجوم خير وسيلة للدفاع. مبادرہ ہوتا ہے کسی سے مقابلہ کرنا کسی چیز میں، کوئی مقابلہ نہیں بلکہ انیشیٹو لینا. تو یعنی المبادرۃ یعنی انیشیٹو لینے کی سینس میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور ہجوم ہوتا ہے، ویسے تو اردو میں ہم ہجوم کو رش بولتے ہیں، کراؤڈ بولتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہجوم ہے وہ ہوتا ہے کسی کے اوپر حملہ کرنا، اپنا ڈیفینڈ جا کے کرنا اور لڑائی کرنے کی سینس میں آتا ہے نا. ہجمہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک گروپ کی صورت میں جا کر حملہ کیا جائے. تو والہجوم خیر، اور جو حملہ کرنا ہے وہ بہتر ہے، وسیلۃ للدفاع، وہ بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے جس سے کہ آپ اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں. اگین سیم آیت سے قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب لم يلقى نصح الرجلين استجابة من قومهم. یعنی یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کو جو کہ دو لوگوں نے کی تھی، یہ جو نص الرجلین ہے یعنی دو لوگوں کی جو بات ہے اس کو استجابہ نہیں ملی. یعنی استجابہ یعنی لوگوں نے اس بات کے اوپر عمل نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے فرعون کا جو ایریا تھا اس سے لے کے نکلے تھے اور پھر فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو نجات دلائی تھی. فرعون مر گیا تھا اس کے بعد غرق ہو کے. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا کہا تھا تو اس وقت انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ لیٹر آن وہاں صحرا میں ان کو بہت سارے سال رہنا پڑا، جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال جو ہے وہ وہاں پر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور نبی کے انڈر ہو کے پھر لڑائی کی تھی. کسی اور نبی کے اس وقت کوئی اور نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس وقت پھر ان کو فتح نصیب ہوئی تھی اور وہ پھر ایک ملک میں داخل ہوئے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان دو لوگوں کی بات کو استجابہ نہیں ملی، یعنی ان دو لوگوں کی بات کو بنی اسرائیل والوں نے عمل نہیں کیا تھا اس وقت. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان دو لوگوں کی بات ایک طرح سے اگر آپ دنیاوی نظر سے دیکھیں تو ضائع ہو گئی. لم یلقا یعنی نہیں ملا نصح الرجلین، جو کہ نصیحت تھی دو لوگوں کی، اس کو جواب نہیں ملا، یعنی وہ مانی نہیں گئی، من قومہم اپنی قوم سے.
لكن القرآن خلد ذكرهما بهذه الكلمات، لیکن قرآن مجید میں اس چیز کو خلود ملا ہے، خلدہ یعنی ہمیشہ رکھا ہے اس ذکر کو، ان دو لوگوں کی بات کو، اور ان کلمات بهذه الكلمات، اس کلمات کے ذریعے۔ اب وہ اس بات سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مقاییس النجاح عند اللہ مختلفہ، کہ جو پیمانے ہیں، جو میئرمنٹ ہے کامیابی کی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ڈفرینٹ ہے۔ اب ان لوگوں کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محبوب رکھا اور اس کو قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر بھی کیا۔ تو ایکچولی رزلٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نجات نہیں دیتے، یا کامیابی کا دار و مدار اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ رزلٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مقاییس ڈفرینٹ ہیں سکسیس کے۔ تفرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ اب یہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہ مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کا ہی اختیار ہے، یعنی اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کے اوپر اختیار نہیں رکھتا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو ظاہر فورس تو نہیں کر سکتے اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو بس ان نافرمانوں میں سے ہماری جو ہے وہ جدائی ڈال دے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اور میرے بھائی کا ان لوگوں سے فراق ہو جائے۔ فراق الفجرۃ من سمات البررہ، کہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کا فراق، ان سے جدائی، من سمات البررہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ ان کی زیادہ دوستیاں نہیں ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، جو کہ نافرمان اور فاجر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ فراق الفجرۃ من سمات البررہ، انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ القبول لا يخضع لظاہر العمل، یخضع یعنی جھک جانا کسی چیز کے آگے۔ جو قبولیت ہے وہ ایکچولی ظاہری عمل کے اوپر منحصر نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کا جو ڈپینڈ ہونا ہے وہ ظاہری عمل کے اوپر نہیں ہوتا، بل لما وقر فی قلبک من التقوی، بلکہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے دل کے تقوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقرہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا دل کے اندر ثابت ہو جانا، تو وقرہ فی قلبک، وقرہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کوئی چیز ہوئی ہے اور اس کا اثر دل کے اوپر ثابت رہا ہے، اس کا اثر دل کے اوپر ہوا ہے۔ تو یعنی تقوی جو ہے اس کا دار و مدار دل کی ساری حالات کے اوپر ہوتا ہے۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس میں نقصان پانے والوں میں سے، اور جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ والا جو آیت کا حصہ ہے یہ ایکچولی بات ہو رہی ہے جو قابیل اور حابیل کے قصے کا ذکر ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، قابیل اور حابیل نے، اور قابیل نے اپنی قربانی جو ہے وہ عمدہ چیز کی نہیں دی تھی، جبکہ حابیل نے اپنی جو بھی اس کے جانور اس کے تھے بھیڑ بکریاں، اس میں سے اس نے ایک اچھا جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کے لیے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا جبکہ قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے بیچ میں جو بھی لڑائی ہوئی تو قابیل نے قتل کر دیا حابیل کا۔ تو یہاں پر فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو قابیل نے قتل کر دیا اپنے بھائی کا، حابیل کا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فی الحدیث الذی اخرجہ الشیخان،
کہ حدیث میں جس کو کہ اخرجہ اصل میں ویسے تو ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نکالنے کی سینس میں آتا ہے، لیکن یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے حدیث کے حوالے سے. تو اخرجہ یہاں پر جب ہم حدیث کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اخرج الشیخان یعنی ان کی شروط کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اس کو نکالا ہے انہوں نے. یعنی اس کے لٹرل میننگ میں نہیں ہوتا، اخرجہ نکالنا جو ہے یہاں پر وہ لٹرل میننگ میں نہیں ہوتا، یہ مصطلحاً اصطلاح یوز کی جاتی ہے جب حدیث کی بات آتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب احادیث کو کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے تو جو محدثین ہوتے ہیں وہ حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں، تو وہ ایکچولی تخریج ہوتی ہے ان کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، اس ساری بات کے اوپر. تو الشیخان جو محدثین میں الشیخان یوز کیا جاتا ہے ورڈ، وہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کے لیے کیا جاتا ہے. اخرجہ الشیخان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. کہ کوئی بھی جان جو ظلم کے طور پر قتل کی جاتی ہے مگر اس کا جو ایک کفل ہے، یعنی اس کا جو ایک حصہ ہے وہ ابن آدم الاول کے اوپر جاتا ہے. یعنی یہاں اس سے مراد جو ہے وہ قابیل ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا. کہ اور یہاں پر یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ظلمن کی، کیونکہ اسلام میں جیسے 3 ایسے گناہ آتے ہیں جن کو کرنے کے بعد قتل کیا جاتا ہے. ایک تو قصاص ہے، ایک مرتد ہو جانا ہے، اور ایک شادی شدہ زانی. تو یہ جو 3 حدود کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے یہ اس بات سے ایگزمپٹڈ ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ظلم کے طور پر جو بھی قتل ہوگا اس کا جو ایک حصہ ہے وہ قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے. لأنه اول من سن القتل، کیونکہ وہ سب سے پہلا تھا جس نے اس طریقے کو نکالا، یعنی قتل کرنا وہ سب سے پہلے قابیل سے سٹارٹ ہوا. تو جو بھی قتل کرتا ہے ظلم کے اعتبار سے اس کا پھر ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. شکر لک ایھا الغراب، کہ یہاں پر وہ ایکچولی تھینکفل ہو رہے ہیں اس کوے کے کہ علمتنا درسا من دروس الاخوہ، کہ تم نے ہمیں سکھایا ہے ایک درس جو کہ بھائی چارے کے دروس میں سے ہے، ایک ایسا سبق سکھایا ہے جو بھائی چارے کے سبق میں سے ہے. تعلم من كل من حولك حتى لو كان اقل منك، یعنی سیکھو جو بھی تمہارے ارد گرد ہیں ان میں سے سیکھو، یعنی جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، انسان ہیں یا جو بھی، کیونکہ یہاں پر تو دیکھیں غراب کی بات ہو رہی ہے، غراب تو کوا ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں ان سب چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں اور اس میں سے جو سبق آپ کو حاصل ہوتا ہے آپ وہ سبق حاصل کریں، سیکھیں. حتی لو کان اقل منک، یہاں تک کہ کوئی بھی آپ سے مرتبہ اور منزلت میں کوئی اقل کم تر ہے تب بھی. فقد تعلم ابن آدم من غراب كيف يدفن اخاه، تو جو ابن آدم ہے یعنی قابیل ہے اس نے سیکھا ہے کوے سے کہ کیسے اپنے بھائی کو دفن کرے. فكأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے ایکچولی کسی بھی ایک انسان کو بغیر وجہ کے ظلم کے طور پر قتل کرنے کے حوالے سے
کہ اگر کوئی اس طرح سے قتل کرتا ہے تو اس نے ایسا جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس آیت میں اس طرح سے ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ اور اسی طرح سے آگے کیا ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ هذا أعظم نص عرفته البشریة في تعظیم قتل النفس۔ یہ بہت ہی اعظم یعنی سب سے بڑی ایک سینگ ہے، نص بولتے ہیں نا ایک بات کو، ایک جملے کو، کہ یہ بہت ہی عظیم قسم کی ایک جملہ ہے کہ جس میں بشریت نے اس چیز کو جانا ہے، یعنی انسانوں نے اس چیز کو جانا ہے، فی تعظیم قتل النفس، جس میں قتل کرنا کسی انسان کو اس کی تعظیم بتائی جا رہی ہے۔ کیونکہ اصل میں تو یہاں پر اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے نا کہ ظلم کے طور پہ آپ قتل نہ کریں، اس چیز کو وہ کیا جا رہا ہے، کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ اور اس جملے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر کسی نے بغیر ناحق کسی کا قتل کیا ہے تو اس نے ایسے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو اس سے ہمیں تعظیم پتہ چلتی ہے کہ بغیر وجہ کے کسی انسان کو قتل کرنا ایکچولی کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے جیسے پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ تو اس میں تعظیم پتہ چل رہی ہے ہمیں کسی جان کو مارنے کے حوالے سے، ناحق مارنے کے حوالے سے۔ قال الزمخشری فی فائدۃ ھذا التعبیر، کہ زمخشری جو ہیں وہ اس تعبیر ایکچولی ایکسپریشن کو بولتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے وہ فائدہ کیا بتا رہے ہیں۔ فائدہ بھی جو ہے وہ تدبر کے پوائنٹ کو ہی کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو سیکھنے کی بات ملتی ہے اس کے حوالے سے زمخشری کیا کہتے ہیں کہ تعظیم قتل النفس و احیاؤها فی القلوب، کہ کسی انسان کے قتل کرنے کی جو تعظیم ہے اور اس کو زندہ رکھنا فی القلوب دلوں کے اندر، وَلِيَشْمَئِزَّ النَّاسَ عَنِ الْجَسَارَةِ عَلَيْهَا، یشمئز ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کراہیت کو شو کرنا، اور اس کے اندر نا ایک نفس کے اندر تنگی جو آتی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے کہ یہ والا جو ورڈ ہے نا، یہ اس میں بھی آتا ہے، ایک آیت میں بھی آتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ورڈ کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو نفس کی اندر کی تنگی پائی جاتی ہے، یضیق نفس، اور دوسری چیز کراہیت، برا لگنا۔ تو لوگوں کو برا لگایا، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو تنگ کیا، عن الجسارۃ علیہا، کہ جو قتل کرنے کا عمل ہے اس کی برائی کے حوالے سے۔ جب لوگ اس چیز کے اوپر حقیقتاً ایمان لائیں گے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، قتل الناس جمیعا کو، تو ان کے دل تنگ ہوں گے اس عمل کے حوالے سے، کسی کو بھی ناحق مارنے کے حوالے سے، اور وہ اس چیز میں کراہیت محسوس کریں گے۔ وَيَتَرَاغَبُوا فِي الْمَحَامَةِ عَلَى حُرْمَتِهَا، اور ترغیب دلائی، محامہ ہوتا ہے وکالت کو بولتے ہیں، اور ترغیب دلائی ہے اس چیز کی حرمت کی وکالت کے حوالے سے، یعنی اس چیز کو پرووک کیا ہے کہ ناحق قتل نہ کیا جائے۔ لِأَنَّ الْمُتَعَرِّض لِقَتْلِ النَّفْسِ إِذَا تَصَوَّرَ قَتَلَهَا بِصُورَةِ قَتْلِ النَّاسِ جَمِيعًا، کیونکہ جو متعرض ہے یعنی جو کرنے والا ہے، ایک کسی جان کو مارنے والا شخص ہے، وہ جب یہ تصور کرے گا کہ وہ اگر ایک بندے کو مار رہا ہے تو وہ کیسے کہ وہ ساری انسانیت کو مار رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو تعظیم بھی کریٹ کر رہی ہے، جو سب سے پہلا پوائنٹ، پھر اس چیز کو زندہ کرنا لوگوں کے دلوں میں، اور پھر یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ دلوں میں تنگی لائی جائے اس عمل کے حوالے سے، اور اس چیز کی وکالت جو ہے وہ انسان
کہ کو اس وکالت کے اعتبار سے ایک پوائنٹ ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں ایک بندے کو جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اگر کسی کا قتل کر دے, تو یعنی اس چیز میں پھر اس کو یہ ساری باتیں کلیئر ہوتی ہیں. عدم ذلك علیہ فسبقہ. اوکے, تو یہ چیز اس کے دل میں بڑی ہوتی ہے اور وہ سبقہ اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. سبقہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے وہ ڈسکریج ہو رہا ہے کہ وہ اس نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی سبقہ ہو کو آپ وہ ڈیفائن کر رہے ہیں, یعنی کس چیز سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے یا کس چیز میں وہ اپنے لیے ڈسکریج محسوس کر رہا ہے, قتل سے. وَكَذَلِكَ الَّذِي أَرَادَ إِحْيَاهَا, اور سیم یہی بات ہے کہ جس نے کسی کو زندگی دی, احیا کیا. کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے نا کہ جیسے اگر کسی نے کسی کو بچایا ہے, اس کی زندگی دوبارہ کرنے میں مدد دی ہے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مسلمانوں, اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یعنی اس کا قرب تلاش کرو. وسیلہ اصل میں اس چیز کو بولتے ہیں نا جو آپ کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے کسی کی طرف. تو یہاں پر یہ جیسے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ وسیلہ بنائیں, تو آپ وہ وسیلے کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کل قربۃ تقرب من اللہ فہی وسیلہ. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کا سبب بن رہی ہے, ایکچولی وہ وسیلہ ہوتی ہے. فَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ وَكُلُّ اجْتِنَابٍ بِمَعْصِيَةٍ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى اللَّهِ. تو وسیلہ ایکچولی کیا ہے کہ ہر نیک عمل یا پھر ہر وہ کام جو آپ اجتناب کر رہے ہیں کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے, یہ سب آپ کے وسیلے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کر رہے ہیں. نیک اعمال بھی, اور دوسری چیز کہ جو آپ برائی سے بچنے کے لیے بھی تو آپ ایک عمل کرتے ہیں نا, ایفرٹ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ ہے. الوسیلۃ هی الوصلۃ التي توصل الى طاعۃ اللہ ورضوانہ ومحبتہ. وسیلہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کنیکشن ہے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ملاتا ہے. توصل یعنی آپ کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف, اللہ کی اطاعت کی طرف جوڑتا ہے, اس کی رضامندی اور اس کی محبت, ان سب چیزوں کی طرف جو آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے, ایکچولی وہ وسیلہ ہے. وَهَلْ يَتَقَرَّبَ إِنسَانٌ إِلَىٰ أَحَدٍ يُحِبُّهُ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے, إِلَىٰ أَحَدٍ يُحِبُّهُ إِلَّا بِمَا يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّهُ, مگر یہ کہ وہ اس چیز کو جان سکے کہ وہ اس کو محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ انسان اچھا لگ رہا ہے, یعنی ایک جنرل سینس میں وہ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو بھی پسند کر رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے ہاں بھائی میں اس کو پسند کرتا ہوں. فَمَا لَنَا بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ, تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حوالے سے, یعنی جب ہم اس چیز کو فیل کریں گے, جب ہم اس چیز کو کانشیسلی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو ہی ہم اس کے لیے پھر اسٹیپ فارورڈ کریں گے نا. تو اس چیز کا شعور, یعنی ایک سوال ہم سے اصل میں پوچھ کے تو ہمیں وہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں. وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْضَحَهُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, وہ ہمیں حدیث قدسی میں اس چیز کی اوضحہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے. حدیث قدسی اصل میں کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں مل رہا ہوتا ہے
لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی بھی ایکچولی اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوتی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے ہمیں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن اصل میں کیا ہے کہ وہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ورڈز بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ایکسپریشن بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں دونوں میں بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن قرآن میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں جو ایکسپریشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، جو اس کی تعبیر ہے، جو اس کو بیان کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بتاتے ہیں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور جو بھی تقرب اختیار کرتا ہے میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے، احب الیہ جو مجھے محبوب ہوتی ہے، مما افترضتہ علیہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کے ذریعے تقرب اختیار کرنا جو ہے وہ احب الیہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اب اگر اس حدیث کو ہم مطلب پورا اس حدیث کو دیکھیں تو یہ اصل میں ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء افضل من اداء ما افترضت علیہ، کہ جو بھی تقرب اختیار کرنے کے لیے انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ سب سے افضل کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اس کے اوپر ڈالے ہیں، یعنی سب سے پہلے سٹیپ کے اوپر انسان کیا کرے کہ وہ فرائض کے لیے کانشیس ہو کہ وہ پورے کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، اور ہمیشہ رہتا ہے میرا بندہ میرے تقرب میں، اب یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میرا بندہ میرے تقرب کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ کس طریقے سے کوشش کرتا ہے؟ بالنوافل۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ آ گیا، پہلے سب سے پہلے فرائض پورے کیے، اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا کیا شروع کیا انسان نے، حتی احبہ یہاں تک کہ پھر میں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس انسان کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر جب میں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں، محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر میں اس کے سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا، بصر بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب یہ یہاں پر یہ لٹرل میننگز میں نہیں ہے کہ سماعت بن جائیں گے یا بینائی بن جائیں گے یا پھر جو ہاتھ ہے وہ، بلکہ یہ کس سینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر بصیرت دیتے ہیں ایسی کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہونے کے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ پکڑنا، اب اس کے جو ہاتھ اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ اس چیز کی طرف زیادہ اپنے آپ کو اٹریکشن محسوس کرتے ہیں یا اس سمت میں جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکی کی جو توفیق ہے اور برائی سے بچنے کی استطاعت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر کرم ہو رہا ہے کہ جو ہر چیز میں وسیلہ تلاش کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں، تو وہ ایٹ دی اینڈ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں میں لذت محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ سب چیزیں نیکیاں آسان ہوتی جاتی ہیں، اس کی آنکھ جو ہے وہ چیزیں دیکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں اس میں وہ اپنی آنکھیں اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا، ہاتھ کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس کی سماعت اس کی طرف اٹریکٹیو نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے محارم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ سماعت، بصر اور اس کے پکڑنے کا جو سارا سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیکی کے کاموں میں ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِن
دعانی لأجیبنہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور پوری کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کوئی کسی چیز کے لیے پناہ مانگتا ہے، استعاذنی مجھ سے پناہ مانگتا ہے کسی بھی چیز سے، جیسے انسان شیطان سے پناہ مانگتا ہے یا آزمائشوں سے یا جس بھی چیز سے وہ پناہ مانگ رہا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تردد نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو. تردد ہوتا ہے نا کہ جب انسان ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں انسان سوچتا ہے اچھا یہ میں کام کروں میں نہ کروں، میں کروں میں نہ کروں، یہ چیز ہے تردد. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے تردد نہیں ہوتا کسی بھی کام میں، انا فاعلہ جب میں اس کو کرنے والا ہوتا ہوں، یعنی کروں نہ کروں یہ والی سچویشن نہیں ہوتی. لیکن ترددی عن نفس المؤمن، لیکن تردد ہوتا ہے اس وقت جب ایک مومن کا جو نفس ہے یکرہ الموت، وہ موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس کو برا لگے. تو یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت آ جاتی ہے کہ مومن موت کو پسند نہیں کرتا، اور پھر یعنی اس کو موت دینا جو ہے اس میں تردد ہو رہا ہے نا کہ انسان ظاہر تکلیف ہے تو اس کو تو وہ پسند نہیں آتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اکرہ، اور میں ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو، مساءتہ کہ اس کو برا لگ رہا ہے. اور یہی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں آئی ہے، لیکن اس کے تھوڑی سی ورڈنگز ڈفرینٹ ہیں. اس کے شروع میں کیا آتا ہے، یعنی جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کی شروع میں ایک لائن ایڈڈ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فقد آذنته بالحرب، تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست، حکیم ہے، حکمت والے. اب یہاں پر جو آیت ہے وہ اصل میں چور کے حوالے سے ڈیفائن ہو رہی ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. ختم اللہ آیت حد السرقۃ بہاتین الصفتین، اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے حد السرقہ، یعنی جو حد مقرر کی ہے، مطلب جو قانون بنایا ہے چوری کے حوالے سے، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام کیسا کیا، بہاتین الصفتین، ان دو صفت کے ساتھ، عزیز اور حکیم، اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی. فهو عزیز فی انتقامہ من المفسدین، تو وہ عزیز ہے، زبردست ہے انتقام لینے میں مفسدین سے، جو لوگ فساد کرتے ہیں، کیونکہ چوری بھی اصل میں ایک فساد ہی ہو رہا ہے جو آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. حکیم فی تقدیرہ الحدود، حکیم ہے، حکمت والے ہیں جو حدود کو تقدیر ہوتا ہے نا، اسٹیمیشن ہوتی ہے، تو حدود کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیمیٹ کیا ہے، یعنی جو اس کی رولز بنائے ہیں، جو حدود بنائی ہیں، حفظاً لمصالح عبادہ، اور یہ حدود اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہیں، تاکہ وہ حفاظت کریں جو لوگوں کے مصالح ہیں، یعنی جو لوگوں کی بیچ میں معاملات چل رہے ہیں وہ سموتھلی چلتے رہیں، امن امان رہے ایک معاشرے کے اندر. اور وہ کب ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود قائم کی جائے. قال الاسمعی كنت اقرأ، اسمعی کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم.
اب اصل میں یہ اسماعی جو ہے انہوں نے مسٹیک کر دی اینڈ میں، آیت کے اینڈ میں عزیز الحکیم آتا ہے اور انہوں نے بائی مسٹیک اس کو پڑھ دیا غفور الرحیم۔ اب کیا ہوا کہ وبجانبی اعرابی، اب ان کے ساتھ عرابی ایک بیٹھا ہوا تھا۔ عرابی ہوتا ہے جو بدوی لوگ ہوتے ہیں، جو گاؤں کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو عرابی کہا جاتا ہے۔ تو ایک عرابی تھا جو کہ اسماعی کی تلاوت سن رہا تھا اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ فقال کلام من هذا، تو عرابی نے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ قلت کلام اللہ، تو اسماعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قال لیس هذا من کلام لیس هذا کلام اللہ، تو عرابی نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فانتبہت فقرأت واللہ عزیز حکیم، پھر فانتبہت یعنی میں نے اس چیز کی طرف میں متنبہ ہوا، یعنی اسماعی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو واپس دیکھا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، تو فقرأت واللہ عزیز حکیم، تو پھر انہوں نے اپنی مسٹیک کو درست کیا اور پڑھا عزیز الحکیم کی صفت اینڈ میں انہوں نے درست کی۔ فقال اصب، تو پھر عرابی نے آگے سے کہا کہ اب تم نے ثواب کیا، یعنی اب تم نے درست پڑھا ہے، ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فقلت اتقرأ القرآن، تو پھر میں نے پوچھا کہ اتقرأ القرآن، کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو، یعنی اب یہاں پر یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ اسماعی ہیں، جو کہ عرابی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ فقال لا، تو اس عرابی نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ قلت من این عالم، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی اس نے قرآن نہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا قلت، پھر میں نے کہا من این عالم کا، کہ تم نے اس چیز کو کیسے پہچانا؟ ظاہر ہے اب جس کو قرآن نہیں آتا تو وہ کیسے پہچانے گا کہ بھئی یہاں پر غفور الرحیم تھا یا عزیز الحکیم تھا؟ تو اس کا جواب وہ کیا دیتا ہے عرابی آگے سے، قال یا ھذا، یعنی یا ھذا اے کی سینس میں آ رہا ہے، اور یہ ھذا کے بعد وہ ڈاٹس ہیں تو وہ شاید نام نہیں آتا ہوگا عرابی کو ان کا، تو اس میں پھر اس عرابی نے آگے سے کیا کہا، عز فحکم فقطع، کہ عزا یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اسی لیے انہوں نے اس چیز کا حکم دیا کہ کاٹ دو، فقطعوا کہ ہاتھوں کو کاٹ دو، ولو غفر ورحم لما قطع، اگر رحم اور غفور ہونے کی بات ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کی بات ہوتی، تو پیچھے آیت میں فقطعوا کا ورڈ نہ آتا۔ تو یعنی یہ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آیت کی پیچھے کی مطابقت ہے وہ صفات کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی غفور الرحیم میں، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا، کیونکہ ان کا جو سینس تھا نا وہ انہوں نے اس چیز سے دیکھا کہ جب قطع کی بات آ رہی ہے تو پھر غفور الرحیم جو ہے وہ درست نہیں لگتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات تھی وہ یہاں پر عزیز الحکیم مینشن ہوئی ہیں۔ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ أكل الحرام نقصان في كل شيء في الإيمان وفي الأبدان، حرام کو کھانا وہ کمی پیدا کرتا ہے ہر چیز میں، چاہے وہ ایمان کی بات ہو اور چاہے وہ ابدان کی بات ہو، یعنی فزیکلی بات ہو رہی ہے تب بھی حرام آپ کو نقصان دے رہا ہے اور ایمان میں بھی، کیونکہ یہاں پر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا، یعنی اس کی فزیکل ایک چیز ہے جو کم ہو رہی ہے، اور ایمان تو ظاہر ہے نہیں ہے اس ٹائم پہ جب اس نے چوری کی، تبھی تو اس سے یہ بڑا گناہ سرزد ہوا۔ یقول صاحب الظلال، صاحب الظلال یعنی الظلال ایک کتاب کا نام ہے جو کہ تفسیر ہے، اور یہ سید قطب کی تفسیر ہے، تو مراد کیا ہے کہ سید قطب فرماتے ہیں صاحب الظلال یعنی ظلال کے صاحب، یعنی سید قطب۔ والردع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه بها، ردع کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے رکنا اور اس کے بارے میں زجر یعنی ڈانٹ ڈپٹ،
वर्रदउ अन इर्तिकाब अल-जरीमती, यानी किसी चीज़ के रुकने के लिए कहा जा रहा है या डांट की जा रही है इर्तिकाब अल-जरीमा के हवाले से, किसी बुराई को, जुर्म को का इर्तिकाब करने के हवाले से। ये चीज़ क्या है? रहमतुम बिमा बिमन तुहद्दिथु नफ्सुहु बिहा, ये असल में एक इंसान के ऊपर रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। लिअन्नहु यकुफ़्फ़ु अन्हा, यकुफ़्फ़ुहु अन्हा, क्योंकि फिर इंसान उस चीज़ से रुक जाएगा, जिस तरह इस आयत के अंदर जिक्र हो रहा है ना। तो ये जो डांटा जा रहा है या एक हद लगाई जा रही है, ये इंसान को इस काम से दूर करने के लिए। वरहमतुम बिल जमाअति कुल्लिहा, और तमाम के तमाम जो ग्रुप है उसके ऊपर ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। लिअन्नहु युवफ़्फ़िरु लहु तमअनीना, क्योंकि वो मुवाफ़िर कर रही है, वाफिर मिकदार से उसके अंदर तमअनीना आ रही है। तमअनीना यानी ट्रैंक्विलिटी आ रही है, सुकून आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है जब चोरी नहीं होगी एक माशरे में, तो हर बंदा जो है वो अपने तौर पर एक सुकून के की कैफियत में होगा। वलन यद्दअ अहदुन अन्नहु अरहमुन नासी मिन खालिकिन नास, और किसी भी बंदे ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर रहम करने वाला है अल्लाह से ज़्यादा। यानी इसका क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो रहम करने वाले हैं वो अल्लाह ताला है। अगर उन्होंने ये हद मुकर्रर की है हाथ काटने की, तो ये असल में इसकी बहुत बड़ी हिकमत है, इसका बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा है, और वो हम ही लोगों को फ़ायदा है। रहमतुम बिल जमाअ, हम लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। इल्ला वफ़ी क़ल्बिही अमन, यानी ये जो दावा है ये किसी ने भी नहीं किया कि सबसे ज़्यादा जो रहम करने वाला है लोगों के ऊपर वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई खालिक भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई ये दावा कर रहा है तो वो क्या है? इल्ला फ़ी क़ल्बिही अमन, उसके दिल, उसका जो दिल है वो अंधा है। वफ़ी रूहिही इंतिमास, और उसके अंदर जो है वो इंतिमास है, यानी वो ब्लर होना होता है, यानी वो अपने अंदर उसकी जो सोच और ख्यालात, ये सारी चीज़ें हैं वो ब्लरी हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, शरह नफ्स नहीं, शरह नहीं है उसके, उसको चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की बात कर रहा है कि कोई और भी अल्लाह से ज़्यादा जो है वो रहम करने वाला होता है। और इस चीज़ में हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो इस्लाम का एक निज़ाम है, उसको अगर आप दस्तूर के तौर पर, दीन के तौर पे इस चीज़ को थोड़ा सा उसके ऊपर इंसान गौर व फिक्र करे, तो इंसान को पता चलता है कि अगर हम इस्लाम को अपनी सोसाइटी में दीन और कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से उसको इम्प्लीमेंटेशन दें, तो हकीकत में वो इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा रहम होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है कुरान मजीद में। तो यहाँ पे लेसन ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।